بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ وطلف الف مرہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا برحمتک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس دورے کی آج پہلی نشست اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک اپنا اس کا ذکر کرنے کا موقع ہے، توبہ کا موقع ہے اور عبادت کا موقع ہے، اور بالخصوص روحانیت میں تربیت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ یہ سب شکر ہے اللہ پاک کا کہ اس نے یہ مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ توفیقات بخشی ہیں۔ اللہ پاک اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ اسی طرح ہر روز یہ نشست رہے گی، 12 دن، آج اس کا پہلا دن ہے۔ یہ روحانی تربیتی نشست بھی ہے، ایک 12 روزہ آپ چلہ بھی سمجھیں، ایک 12 روزہ محفل محبت۔ اس میں محبت کی ڈیفینیشن یا اس کی تعریف وہ کی جائے گی، اور آپس میں جو محبت کے اور اس کے تعلقات اور رابطے اور یہ تمام تر چیزیں روحانیت کے متعلق، شیخ کے متعلق، مریدین کا، اور کس طرح معاشرے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح لگاؤ اور تعلق قائم کیا جائے، انہی چیزوں پر ہی بحث ہوگی۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اس میں 3 کام کر جاتے ہیں۔ ایک تو شیخ کی معیت میں ذکر ہوتا ہے، تو یہ شیخ سے رابطے کا باعث بنتا ہے۔ ذکر الہی، ذکر الہی شیخ سے رابطے کا باعث ہے۔ یہ اللہ نے خود ایک نظام رکھا ہے کہ میرا ذکر کرو گے میرے بندے کے پاس تو میرا ذکر سب سے پہلے تمہیں معرفت انسان عطا کرے گا۔ وہ جو سامنے معرفت ہے، بندہ ہے، انسان ہے، سب سے پہلے تمہیں یہ معرفت عطا کرے گا۔ اس عرفان کے بعد دوسری پھر وہ معرفت رسالت عطا کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان، یہی ذکر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا کرتا ہے۔ پھر یہی ذکر جو ہے وہ وساطت شیخ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ذکر بواسطت ذکر اللہ کی پہچان عطا کرتا ہے۔ تو ایک اللہ کے ذکر، ایک اللہ کا ذکر کیا ہے کہ وسیلہ بھی ہے، اور یہی ذکر جو ہے اپنی منزل بھی ہے، اور یہی ذکر جو ہے یہ مذکور تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اسی ذکر کے اندر مذکور چھپا ہوا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی محافل، ذکر کی جو محافل ہے، اسی لیے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کی کیاریاں ہیں، جو ذکر کی محفلیں ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ اہتمام کے ساتھ نہ ہو، پینا فلیکس اور پوسٹر لگا کے بھی نہ ہو، اعلانات بھی نہ ہوں، کوئی اتنی کر و فر سے بھی نہ ہو، اسی طرح 4 بندے جہاں بیٹھ جائیں، اللہ کے پیار کی باتیں شروع کر دیں، وہی محفل ذکر بن جاتی ہے، وہی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے۔ تو اگر اس کو پورے تمکنت سے، کر و فر سے، اور پورے ایڈورٹائز سے اور دعوت عام دے کر تمام عوام کو بلا کر ان کو ذکر دیا جائے اور عوام سے ان کو خواص کے مرتبے تک پہنچا دیا جائے، تو یہ بدرجہ اولا جنت کی کیاری ہی نہیں، جنت میں اس کے دیدار کا باعث بھی بنتا ہے یہ ذکر۔ اتنا اس کا مفاد، ایڈوانٹیجز، اتنے فائدے ہیں کہ یہی ذکر معرفت مرشد دے رہا ہے، پہچان، یہی پہچان مصطفیٰ کریم کی دے رہا ہے، یہی ذکر پہچان اللہ پاک کی دے رہا ہے، یہی ذکر وسیلہ بھی ہے، منزل بھی ہے، اسی ذکر میں چھپا مذکور بھی ہے، اور یہی ذکر جنت کی کیاری بھی ہے، اور یہی ذکر جنت کی کیاری میں اس کا دیدار بھی ہے۔ یہ ذکر کے اتنے فائدے ہماری صحت کے لیے بھی بہتر اور ہمارے باطنی صحت کے لیے بھی بہتر۔ تو اس وجہ سے یہ محفل محبت سے مراد کیا ہے؟ محفل ذکر، اللہ کا ذکر،
توحید کا ذکر، رسالت کا ذکر، ولایت کا ذکر، تصوف کا ذکر، یہ سارے اذکار مل جائیں تو اللہ کے دیدار کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے، اس لیے ہم نے یہ 12 دن یہاں بیٹھنے کا ارادہ کیا ہے۔ جو ہمارے ساتھ بیٹھے گا، پہلے تو دم ہوگا، یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے، تعویذات، یہ میڈیسن ہے، یہ سارا ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ اندر کی یہ بھی ایک میڈیسن بھی ہے، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی اور باطنی بیماریوں کے لیے بھی، اور یہاں تک ہی موقوف نہیں۔ اصل میں جو نشئی ہیں، جن کو نشہ ہوتا ہے، ان کے اس نشے کو پورا نہیں کرتا بلکہ پر سرور کر دیتا ہے۔ تو اس نشے کو پینے کے عادی بنو، انشاءاللہ ماشاءاللہ عادی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اسی طریقے سے ہر سال آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ یہ ایڈکشن جو ہے ذکر الہی کی، یہ ضمانت ہے آپ کی مغفرت کی، اور ہمارے پاس اثاثہ کیا ہے؟ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم مل بیٹھ کے اے محبوب تجھے یاد کرتے تھے، ہم نے تجھے دیکھا ہوا نہیں تھا، ہمیں تمہارا کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا، چونکہ نہ ہماری آنکھ تمہارا ادراک کر سکتی ہے، کیونکہ یہ تم نے خود فرما دیا ہے قرآن کریم میں، اور حیاتہ بھی کوئی نظر نہیں کرتی اور مشاہدہ بھی کوئی نہیں کرتی، کلہم کا کچھ جزوی طور پہ جو اپنے وہ جھلک دیتا ہے، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی، ہزار رنگ و نور کی وہاں جو ہے رونقیں ہیں، ان رونقوں میں سے کوئی ایک رونق کی ایک کرن عطا ہو جاتی ہے، اور عاشق کے لیے یہ بہت کچھ بڑا سامان ہوتا ہے، اس کی تسکین دل کے لیے یہ بڑا سامان ہوتا ہے، اور یہی تو اصل میں ایمان ہوتا ہے۔ محبت اس کا نام ہے، یہ جو بیان ہو رہی ہے کہ ایک کرن کی جھلک کے لیے بیتاب رہے، اتنا بیتاب ہو کہ دنیا و معافی ہاتھ سے کٹ جائے، کچھ ہوش نہ ہو سوائے رخ یار کے مدہوش ہو، اور جو ہی یار کی جھلک کی ایک کرن پڑ جائے تو ہوش میں نہ آ جائے بلکہ ایسا جوش میں آئے کہ اسی کرن میں پھر مست ہو جائے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت مشن ہے، اللہ سے محبت۔ محبت مشن کا کیا معنی ہے؟ یہ رٹ لو، یہ یاد کر لو۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، پھر تمام مسلمانوں سے محبت، پھر تمام انسانوں سے محبت۔ یعنی صرف مسلمانوں تک یہ بات موقوف نہیں، ہر انسان سے بھی محبت کرنی ہے۔ یہ پوری ہیومینٹی کے لیے ایک میسج آف لو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین بنایا گیا، وہ تمام جہانوں کے لیے بنایا گیا، تمام طرح کی مخلوقات کے لیے بنایا گیا۔ علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، یہ انہوں نے بھی کہا، ناچیز کی بھی اپنی اسیسمنٹ اور پوری تحقیق کوشش میں یہ چیز سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز کے لیے ہی رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ تو جب تمام انسانوں کے لیے ہیں تو ہمیں پھر ہر انسان سے محبت کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے رحمت تو ہر انسان کے لیے ہے، کسی اور انسان تک رحمت کے چھینٹے پڑ رہے ہوں، ہم اس سے محبت کریں، وہی وسیلہ ظفر بنے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے چھینٹے کو پانے کے لیے۔ بات میں سمجھ آئی؟ اس لیے یہ جو 4 5 6 سٹیج میں نے بیان کیے کہ اللہ، نبی، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ اور مسلمان، یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ عام انسانوں کی اس لیے، عام انسانوں کی سے محبت اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ جب ہم انسانوں میں پیار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی انسان کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہاں پہ نظر کرم پڑ رہی ہو، تو جس انسان سے ہم جڑے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اسی کے باعث وہ نظر رحمت ادھر ہم پہ بھی آ جائے، کیونکہ طالب تو ہر وقت
تمنا رکھتا ہے کہ بار بار نظر کرم ہوتی رہے. ایک بار ہو تو سکون ملتا ہے، اور اگر 10 بار ہو تو سکون ملتا ہے، 1000 بار ہو تو سکون ملتا ہے، اور پھر بار بار ہو تو سکون ملتا ہے. کیونکہ یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے، ایڈکشن بن جاتی ہے کہ اس نظر رحمت کے بغیر بھی زندگی محال ہوتی ہے. مجھے پھر وہی قول با یزید کا یاد آ جاتا ہے کہ ایک نظر رحمت وہ اٹھا لے اپنے بندوں سے تو وہ کچھ ایسے اس کے عاشق ہیں کہ وہ تڑپ تڑپ کے جان دیتے ہیں. پھر اللہ پاک ان کی طرف ایک نظر کرم، ایک نظر رحمت پھر کر دیتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی جان میں جان آ جاتی ہے، پھر وہ بچ جاتے ہیں. پھر جب ذرا اس میں دوری پیدا ہوتی ہے پھر وہ تڑپنا اور کلپنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ دیکھتا ہے رب العالمین کہ میرے طالب پھر تڑپ رہے ہیں، ان کی کوئی اور تمنا نہیں ہے، یہ ہر ایک چیز سے کٹ کے میرے ہو چکے ہیں. اب ان میرا دیکھنا، ان کی خوراک میرا دیکھنا ہے. پھر وہ خوراک دیتا ہے نظر کے ذریعے، پھر وہ دوبارہ جان میں جان آتی ہے. گویا نظر کرم بار بار ہوتی رہتی ہے، وہ نظر کرم کے طفیل زندہ رہتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنے جلیل القدر لوگ ہیں وہ، اور ایسے لوگوں کو سلام ہے، ایسے لوگوں کی تعریف ہے. یہ اللہ کی تعریف ہے کہ یہ اللہ سے پیار کرنے والی کیسی مخلوق ہے کہ ایک لمحہ بھی دیدار یار کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اندازہ کریں، یہ ہے محبت مشن، کوئی اور چیز نہیں. بہت ایک سیدھی بھی ہے، تھوڑی مشکل اس لیے ہے کہ حقیقی محبتوں سے ہم دور ہو گئے. ہم نے محبت کسی اور چیز کے نام کو محبت کہہ دیا، وہ محبت نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے. محبت میں تو صرف مطلوب ہی رہ جاتا ہے. طالب اگر اپنے آپ کو کہلواتا ہے تو یہ غلط ہے، وہ جب بھی کہلوائے گا مطلوب ہی کہلائے گا. رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہو گئی، سدو نی مینوں دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی. اس طرح اسی مطلوب میں طالب ضم ہو گیا، ایبزارب ہو گیا. اس کی اپنی حیثیت، وجود، سوچ، اس کی خواہش، اس کا لالچ، کوئی بھی اس کا ذرا سا بھی چاہنا، کچھ بھی وہ باقی نہ بچا. جو کچھ چاہت بچی وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کے لیے بچی. اس کو محبت کہتے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کا نام کیا ہے کہ محبت مشن. اس میں انسان آئے تو اس قسم کی کیفیت کو وہ پا لیتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سوائے اس کی ذات کے کسی چیز کی طلب رہتی ہی نہیں. اس طرح وہ بالکل بے لوث ہو جاتا ہے، ہر ایک چیز سے بے لوث ہو جاتا ہے. محبت تو سب سے کرتا ہے، خبر گیری رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، پیار کرتا ہے. یہ ہمدردی نہیں ہے جو بیٹھے ہیں، جو دم کرنا ہے، جو دعا اور اچھا سوچنا ہے. فقیر کا کسی لیے اچھا سوچنا ہی دعا ہے، اس کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، بدل کے رکھ دیتا ہے. کسی کے لیے فقیر کا، اس کا تھوڑا سا آواز سیٹ کرو، فقیر کا اچھا سوچنا، مجھے زور نہ لگانا پڑے، بہت بول بول کے تھکا ہوا ہوں اور ہر روز پھر بولنا ہے. اس کو ایک ہی دفعہ اچھا سیٹ کر لے، ماشاءاللہ چل تو اچھا رہا ہے. سیدی اس پہ لکھا ہے، تو یہ سیدی یا رسول اللہ بہت پیارا نعرہ ATI کا. سیدی میں جب کہا جائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے مقدم پہلے نظر آتی ہے. پھر اسی سیدی کے تحت پھر شیخ تک یہ الفاظ چلتا ہے. مگر یہ باقیوں کو جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے سیدی ہونے کا شرف ہے. سیدی کا جو اصل ٹائٹل ہے وہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس طرح درود پڑھتے ہیں نا مسلمان مومنین، طالب مولا، توحید پرست، اس طرح درود پڑھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے باعث ان کو باطن کی
وہ لذتیں حاصل ہوتی ہیں، تو جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو انہی باطنوں کی لذت میں جیسے رب کو سامنے وہ پا رہے ہوتے ہیں یا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں انہی باطنوں کی لذات کے تحت جب وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی کہتے ہیں تو اس وقت حضور کو بھی سامنے پا رہے ہوتے ہیں، ان کا جلوہ بھی پھر آنکھوں کے سامنے آتا ہے، وہ لذتیں بھی ایک الگ نصیب ہوتی ہیں، وہاں جلال ہے یہاں جمال ہے، اور اللہ کا صاحب جلال ہونا، حضور کا صاحب جمال ہونا، یہ بھی اللہ کا کمال ہے کہ ایک طرف حدت عظیم رکھی، ایک طرف جو ہے وہ محبت عظیم رکھی۔ حدت جب محبت میں آئی ضم ہو کے تو کمال میں ظاہر ہو گئی، جلال اور جمال کا امتزاج کمال کی شکل میں سامنے آ گیا، اور کمال ہی ہو گئی، پھر کمال ہی ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ میں نے پہلے مقصود سمجھا دیا مشن کا۔ اب جو ہے کوسچن امتیاز صاحبہ ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ روزانہ یہ اور ان کے اسٹوڈنٹس آئیں، بیٹھیں اور کوشچننگ کریں، اور وہ سب کے لیے سوال ہوگا انشاءاللہ، جو ان کے سوال ہوتے ہیں اور جواب سب کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، ٹائم کو نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ روزانہ آدھا گھنٹہ تو ضرور اس پہ بات ہوا کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کہا نا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو پھر میں نے فخلقت الخلق، یہ لفظ ہے کہ میں نے مخلوقات کو بنا دیا، تو اس طرح وہ ظاہر ہوا کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی فاعل ہے، بنانے والا ہے تو تب بھی کوئی چیز بنی ہے، کوئی بنانے والا ہے تو کوئی چیز بنی ہے، تو اس سے ایک طرح وہ ظاہر ہوا۔ اب وہ ظاہر ہوا انسان میں، ظاہر ہو گیا انسان میں کہ کیسے پہچانا جاؤں، بس فخلقت الخلق، اس نے انسان بنا دیا۔ یہ اس کی پہچان ایک تو یہ ہے کہ اس انسان کو کسی نے بنایا ہے، ایک تو یہ اس کی ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ جو بنایا ہے یہ کوئی خاص چیز ہے، اس کے لیے پھر حضور غوث اعظم کا ہے رسالہ غوث العظم، اس میں اللہ پاک نے ان کو القاء کیا۔ اولیاء اللہ کو القاء بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ سینے میں باتیں اترتی ہیں، وحی کا سلسلہ بند ہے، القاء کا سلسلہ بند نہیں ہے۔ مراقبے میں بھی اللہ پاک عطا کرتا ہے، اس میں مشاہدہ کس چیز کا نام ہے، معائنہ، مشاہدہ، یہ ساری چیزیں اس میں اللہ پاک کی طرف سے علم جاری رہتا ہے۔ بہت سارے ایسے وقت ہیں کہ بیان کے وقت سوچا گیا کہ کیا بیان ہو، تو فی البدی ناچیز نے بیان کیا، تو یہ اس طرح تھوڑا ہی بیان ہو جاتا ہے کہ پر مغز بھی ہو، پر علم بھی ہو، اس کے جملے، فکر، توازن اس کا سارا قائم ہو، وزن میں بھی ہو، اور اس میں وہ سلاست بھی ہو، اور اس میں وہ تسلسل بھی ہو، اور اس میں پوری قادر الکلامی بھی ہو، جی سارا اس میں شیریں بھی ہو، اور اس میں سارا جو ہے وہ پیچیدہ بھی ہو اور واضح بھی وہ کر سکے۔ یہ جتنی خصوصیات کلام ہیں ان کے ساتھ جو بیان ہوا فی البدی، تو یہ بھی ایک علم کی صورت من لدن کا رحمہ جو اللہ کی طرف سے رحمت کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ چیز نازل ہوتی ہے، اس طرح ایک اور چیز ہے القاء کا حاصل ہونا، اس کی بھی کئی اور بھی نام ہیں۔ تو اس طرح حضور غوث اعظم کو جو ہے وہ القاء ہوا اور الہامات ہوئے، ان کو جمع کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا رسالہ غوث العظم۔ تو اس میں اللہ پاک حضور کو یا غوث العظم کے خطاب سے یاد فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ نام ایسا ہے یا غوث العظم، اسی کے لینے سے آسانیاں پیدا ہوتے میں نے دیکھی ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں دیکھی ہوئی چیز کو، تجربے کی چیز کو، ایکسپیرینس کو، جو نہیں مانتا وہ خود تجربہ کر لے پھر بھی مان لے، لیکن اگر وہ گستاخی کرے گا تو یہ نام ایک ایسی چیز ہے کہ یہ محبت والے کے لیے تو ایک ہر زہر کا حل ہے، تریاک ہے، لیکن دشمن کے لیے یہ ایک زہر قاتل بھی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اللہ نے ان کو یا غوث العظم کے ٹائٹل سے
خطاب کیا ہے، اس میں فرمایا کہ الانسان سری وانا سرہ، کہ یہ انسان میرا بھید ہے، میں اس کا بھید ہوں۔ تو وہ جو بنایا تھا نا انسان، اس سے پتہ چلا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پتہ چلا جو بنایا ہے اس کے لیے پہچان کی دو شکلیں ہیں، ایک تو فاعل کا پتہ چل گیا، دوسرا یہ جو انسان ہے اس میں کچھ ہے، یہ پہچان تو اس نے کرا دی کہ انسان پر غور کرو، انسان کو غور سے دیکھو، اس میں کچھ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس میں کچھ ہے، لہذا جو اس میں کچھ ہے یہ بھی اس کی پہچان کا موجب ہے۔ کبھی اپنے آپ پہ آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں، کھانا پینا سونا، یہ وہ، واش روم، دیگر ضروریات زندگی، ادھر ادھر آنا جانا، آخر یہ کیا ہے؟ کوئی منزل تھوڑی ہے کہ ایک انسان ایسے مشین کی طرح چل رہا ہے، آخر کوئی مقصد تو تھا نا ادھر آنے کا۔ اب مقصد کو تلاش کرتے جاؤ، کوئی شاید سمجھ نہیں آتی بھائی ہمارا کیا مقصد تھا، ہم آگے یہاں کے کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے اگر مکان بنا لیے، 10 بنا لیے، بنگلے 10 بنا لیے، 100 کروڑ کے 10 بنگلے بنا لیے، تو پھر بھی یہ مقصد تھا؟ پھر اس کے بعد بھی وہ جو حرص و خواہش ہے وہ تو آگے ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی مقصد نہیں تھا۔ کسی کی دوستی میں تھا تو دوست مل بھی گیا، وہ تشفی وقتی موڑ کے پھر اسی طریقے سے ایک نظام اس کا، تو یہ بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر اسی سے آپ تلاش کرتے جائیں، پھر اپنے آپ پہ ہی آ جائیں، ٹوٹل سوچنا شروع کر دیں کہ ایک مشین، وہ اندر کوئی ہوا جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے، سانس لے رہا ہے، اب دیکھتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور یہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ کبھی وہ باتیں کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہے، نہیں ایسا نہ کر، ایسا کر۔ اب جو سمجھا رہا ہے یہ کون ہے، اور جو سمجھ رہا ہے یہ کون ہے؟ اس طرح آپ آگے مزید چلتے آئیں کہ تمہارے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، آپ چھت سے نیچے چھلانگ نہیں لگاتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نقصان ہوگا، کون روک رہا ہے۔ پھر آپ جو ہے بہت سارے پروگرام بناتے رہتے ہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، وہ پروگرام بناتے ہیں، پھر اس میں نفع نقصان بھی سوچتے ہیں، یہ سارا کچھ عقل کے تقاضے کے تحت کہتے ہیں جی عقل سوچ رہی ہے، یہ سوچ رہی ہے۔ عقل کو جب آپریشن کیا گیا آج کے اس دور میں نکالا تو ایک چند ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ایسے وہ ہے، وہ عجیب سا، جیسے اخروٹ کا مغز ہوتا ہے، اسی طرح یہ اس کا بھی مغز ہے، اور اس کے اندر کون سی کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ تو آپ کو پھر جب آپ کسی کی تجویز کرتے ہیں سلوشن کسی سوال کوسچن کا، تو اس وقت آپ سوچتے کہتے ہیں او مجھے حل مل گیا۔ وہ حل کون دیتا ہے؟ اچھا یہ سارا غور کریں تو ہر ایک چیز اندر سے نکل رہی ہے، تمام چیزیں اندر سے نکل رہی ہیں۔ تو بننا یہ بھی، اس میں بھی راز کہ کوئی ہے بنانے والا، اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کوئی ہے چلانے والا جو بنانے کے بعد چلا رہا ہے۔ تو کہا نا جو میرا راز ہے میں اس کا راز ہوں، تو یہ راز ہی ہے۔ یہ جب فقیر کے ہتھے لگتا ہے، چڑھ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں، تو اس کے جو ہے نا پردے اتارنا شروع کرتا ہے، جیسے پیاز کے پردے ہیں نا، اوپر ایک سوکھا پردہ، پھر اسے پھر اتارتا سارے پردے اترتے ہیں، پیچھے بچتے ہی کچھ نہیں ہوتے، پردے ہیں۔ تو اس طرح جب سارے پردے انسان کے اتر جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں بچتا۔ کیا تھا؟ یہ وہی تھا جو ان پردوں میں تھا، جو ان پردوں میں تھا یہ وہی تھا۔ پردے ہٹے، بچا ہی کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں، تھا ہی وہ، تھا بھی وہ، اب ہے بھی وہ۔ تو دوسرے لفظوں میں کہہ دو، تھا بھی میں اب ہوں بھی میں، بات ایک ہی ہے بھائی، یہ بات میں کر رہا ہوں، جو جب اس ہونے نہ ہونے کو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر میں ہوں، تو تھا بھی میں اب ہوں بھی میں۔ تو یہ راز ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ کہتے ہیں جی راز تو وہ ہوتا ہے جو ڈھکا رہتا ہے، کھلتا کب ہے؟ تو ابھی تو تھوڑا سا کھلا ہے، ابھی تو تھوڑا سا کھلا ہے۔ یہ جب کھل جائے تو پھر باتیں بہت عجیب ہوتی ہیں، بہت عجیب ہوتی ہیں۔ غوث اعظم اسی طریقے سے حضور جو ہے وہ جا رہے ہیں لے کے بیلوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو بیل مڑ کے کہتے ہیں عبد القادر یہ تیرا کام تو نہیں تھا،
جب راز کھلتا ہے تو بڑی عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوتی ہیں. عجیب و غریب جو ہیں حالات و واقعات اس پہ ظاہر ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خوارق عادات، یعنی عادت کے الٹ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. بہت سارے واقعات سیدی غوث الاعظم سرکار کے ہیں. پھر آپ کے نہیں، بہت سارے آپ کے یہاں لال شہباز قلندر ان کے ہیں، جناب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ صحابی، بڑی بلند شخصیات. صرف میں سمجھانے کے لیے چند نام لے رہا ہوں. تو ان سے ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوئیں. تو راز تو بند ہے تب ہی راز ہے، لیکن انسان راز ہے تو کھلا کیا، صرف اتنا ہی کھلا کہ انسان راز ہے. پھر جب اس کے کچھ پردے ہٹائے تو میں نے بیان کر دیا کہ پیاز کے پردے ہٹتے جائیں گے، پیاز پردے ختم ہوں گے، پیاز بھی ختم ہو جائے گا. تو اس میں یہ سبق ہے کہ جب تمہارے پردے ہٹیں گے اس وقت تم ختم ہو چکے ہوگے. دوسرا سبق ہے کہ جب تک تم ختم نہیں ہوتے پردے ہٹتے نہیں. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. تو جب مرنے سے پہلے مر جاؤ گے پردے ہٹ جائیں گے تو تم ختم ہوگے. جب ختم ہوگے تو پھر تم رہے ہی نہیں. تو پھر وہ پیاز تھا کیا؟ پیاز تو تھا، پردے ہٹے پیاز ختم. تو پتہ چلا کہ پردے بھی اصل نہیں تھے، پیاز بھی اصل نہیں تھا، اصل وہ تھا. کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ راز تو راز ہی ہے، لیکن جب یہ کسی راز کو جاننے والے کے متھے لگتا ہے تو پھر وہ اس کے راز کو کھولنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو وہ کھولتا ہے. اس کے لیے تو وہ راز کھل گیا کہ انسان واقعتاً راز ہے، لیکن عوام الناس کے لیے پھر بھی نہیں کھلا، کیونکہ ان کو راز کا کوڈ حاصل کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے پھر مکینک کی ضرورت ہے. وہ مکینک کے پاس جائیں گے. اس میکنکزم کے بغیر یہ کوڈ کھلنے والا نہیں ہے. تو یہ استاد، ٹیچر، ماسٹر کے بغیر، یہ مرشد پیر کے بغیر، یہ استاد یا اس ماسٹر کے بغیر یہ کھلنے والا نہیں. اس کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے. مرشد کے بغیر یہ راہ بہت پر خطر ہے، یہ ہلاک کر دینے والی راہ ہے. اسی کوسچن کے جواب میں انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے انسان، کیونکہ اس کے آگے اور بھی سوالات جنم لیتے ہیں. اگر یہ صرف پردے ہیں، ختم ہو تو یہ ہے ہی نہیں، وہ ہے. تو یہ جو پیاز ہے یہ عبادت کس کی کرتا رہا ہے؟ تو یہی تو ایجاب تھا. تو یہ پھر آقا علیہ السلام سے نہیں اٹھا ہوا تھا. کہا یہ اٹھا ہوا ہے، لیکن جو تم ہو، تم نے میری کاپی کرنی ہے. صلو کما رأیتمونی نصلی، تم نے ایسے نماز پڑھنی ہے جیسے میں پڑھتا ہوں. گویا تم مجھے دیکھ کے تم نے پڑھنی ہے. مجھ کو دیکھتے رہو اور نمازیں پڑھتے رہو، کیونکہ میرے پردے ہٹ گئے. یہ نہیں جو نظر آ رہا ہے، اصل میں وہی ہے. چونکہ ظاہری بشری تقاضے اس کی متمنی ہے، یہ تمنا رکھتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ظاہر میں یہ بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہے راز ہی، مگر کھلتا تب ہے کہ کسی رازدان کے ہاتھ لگ جائے، پھر یہ کھل جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. اس کا یہ ہے کہ عبادت اس کو حاضر و ناظر جان کر کی جائے. اب حکم یہ ہوا آقا علیہ السلام کی طرف سے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو یہ اس کو تم سوچو کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تم دیکھو کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تم کوشش کرو کہ تم دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اب یہ بات ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے تو وہ دیکھ رہا ہے. اب ہمارا بھی دیکھنا ہے، اس کا بھی دیکھنا ہے. وہ مسلسل دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ سکیں گے تو ہم دیکھیں گے، لیکن وہ مسلسل دیکھ رہا ہے. یہ اس کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے. اچھا، اس لیے یہ کہا گیا کہ تم یہ سوچو کہ ہم اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ وہ عبادت کا سرور اور مزہ دیتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یعنی جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی انداز میں جب ہم اپنی رکعتیں پڑھتے رہیں گے، نمازیں یعنی کہ رکعتیں نوافل بھی پڑھتے رہیں گے،
فرائض سنن واجبات سارے کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اسی دیکھنے میں اس کا دیکھنا نصیب ہو جائے گا. پھر فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کرتے جاؤ کہ تمہارے دیکھنے میں وہ نظر آنا شروع ہو جائے. پہلے تو وہ دیکھ رہا تھا، اب تم اس کو دیکھ رہے ہو، اب تم کو یقین ہو گیا کہ وہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے یقین کو پانا. تو جب اس مقام پہ پہنچو گے تو یہی ہدایت ہے، یہی فلاح ہے. اس سے پیچھے ہدایت اور فلاح نہیں ہے. اس سے پیچھے ہدایت کی سیڑھی ہے، فلاح کی سیڑھی ہے. ان سیڑھیوں کو، سٹیئرز کو ہم نے چڑھ کے تو ادھر جانا ہے. یہ سٹیئرز ہیں، یہ چڑھتے چڑھتے نماز پڑھنا سیکھیں. جب اس طرح کی نماز ہوگی کہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور پھر ایک وقت ہم دیکھ ہی رہے ہیں، پھر نماز میں مزہ آ جائے گا. پھر یہی ہے کہ ویکھاں یار تے پڑھا نمازاں میں. اس کے بغیر پھر نماز کا مزہ ہی نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں حضوری والی نماز. لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہے سوائے حضوری ہے قلب کے. تو یہ وہ نماز ہے کہ اس طرح کی نماز حضور نے خود اس کا فارمولہ بتا دیا ہے کہ نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ یا تم دیکھ رہے ہو یا وہ، تم دیکھ رہے ہو یا وہ. تو اگر یہ حاصل ہو جائے، ہمارے دیکھنے میں اس کا دیکھنا مل جائے، یعنی ہم اپنے دیکھنے میں اس کا دیکھنا سمجھ جائیں، تو پھر ہماری نماز ہو گئی اور قائم ہو گئی اور حضوری مل گئی. اور یہی نماز ہے فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب یقین کی منزل پہ ہم پہنچ گئے. اب جب اس منزل پہ پہنچے تو پھر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. پھر ہر قسم کی زنجیریں جنہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے نا رب کے پاس جانے سے، وہ ساری کی ساری زنجیریں پھر کٹ جاتی ہیں. یہ یقین کی پاور ہے. پھر اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر مقام ہدایت پر فائز ہو کر مقام فلاح پا جاتے ہیں. یہ چیز ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر